الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اور روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا، وہ تمہاری لباس ہیں اور تم ان کے لباس۔ بعض ہمارے اسلاف ایسے گزرے ہیں جن کی غلطیوں کی وجہ سے پوری امت کے لیے آسانیاں پیدا ہو گئیں۔ یہ آیہ مبارکہ اسی بات کو بتا رہی ہے کہ پہلی امتوں پر مغرب سے عشاء تک کھانا حلال تھا، اپنی ازواج کے پاس جانا جائز نہیں تھا۔ مغرب سے عشاء تک کا وقت پھر مسلسل روزہ اور اپنی زوجہ سے دور رہنا یہ تقریباً ناممکنات میں سے تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس تک اسی طرح چلتا آیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک خاصیت تھی، ان سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی تھی نا جی تو وہ فوراً سے پہلے حضور کی بارگاہ میں عرض کر دیتے تھے۔ ہمارے ہاں ایک ایسا نظریہ اور ایک ایسی سوچ وہ بتائی گئی ہے یا کوشش کی گئی ہے پیدا کرنے کی کہ صحابہ تو خلائی مخلوق تھے جی، اور وہ بالکل پاکیزہ لوگ تھے اور ان سے کوئی غلطی سرزد ہو ہی نہیں سکتی تھی، ان سے کوئی غلطی کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے ان کو کائنات کے سارے انسانوں سے افضل بنا دیا ہے۔ حضور کی صحبت، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ تھے بشر، وہ تھے انسان، اور ان کے ساتھ بھی وہی حوادثات ہوئے ہیں جو ایک عام آدمی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی کی غلطی سامنے آ جائے تو اتنا تڑپ نہیں اٹھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی صحبت کی وجہ سے ان کی تمام خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ اچھا جی، بڑی بات ہے، اللہ نے تو معاف کر دیا لیکن بندہ آج تک معاف نہیں کر رہا۔ اللہ نے معاف کر دیا، فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث۔ یہ اب کیوں آئی؟ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے چند صحابہ کرام اپنی زوجہ کے پاس چلے گئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی سرزد ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی، یا رسول اللہ یہ عمل ہو گیا مجھ سے۔ باقی جو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے جن سے یہ معاملہ ہوا وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا جب عمر فاروق اعظم نے بات کر دی تو ہم بھی اب بات کرتے ہیں اپنی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جب کھڑے ہوئے، اب یہ ان سے غلطی ہوئی تھی، منع تھا یہ کرنا، لیکن انہوں نے بات کو چھپایا نہیں، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کر دیا۔ اللہ دیکھو کتنا کریم ہے، اپنے محبوب کے غلاموں کے لیے اللہ سونے نے ارشاد فرمایا، محبوب کوئی بات نہیں، تیرے غلاموں سے غلطی ہوئی کوئی بات نہیں، ہم باقی تیری امت کے لیے اس کو ہم حلال کر دیتے۔ ان کی غلطی بھی باعث رحمت تھی، ان کی غلطیاں بھی باعث رحمت تھی۔ ان سے جو غلطیاں سرزد ہوئیں اللہ نے اعلان کر دیا، میں نے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا ہے، میرے رب نے معاف کر دیا۔ اب کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ ان کے اوپر کوئی تان کرے، اپنی زبانوں کو بند رکھا جائے گا۔ وہ صحبت رسول انہوں نے حاصل کی ہے۔ حضرت رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا آئینہ نہ کسی بزم خیال میں نہ کسی دکان آئینہ ساز میں۔ رخ مصطفیٰ تو دیکھنا بھی عبادت ہے جناب۔ اگر کعبے کو دیکھنا عبادت ہو سکتا ہے، اگر قرآن مجید کو دیکھنا عبادت ہو سکتا ہے تو رخ مصطفیٰ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو انہوں نے وہ رخ مصطفیٰ دیکھا ہے۔ آج دنیا کے اندر کوئی بھی آپ مرتبہ لے سکتے ہیں، کوئی ولی بن سکتا ہے، کتب بن سکتا ہے، غوث بن سکتا ہے، ابدال بن سکتا ہے، اوتاد بن سکتا ہے، ہر شے بن سکتا ہے، لیکن صحابی نہیں بن سکتا۔ صحابی صرف وہی جنہوں نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا ہے۔ میری ساری زندگی کی عبادتیں، ریاستیں، میری ساری زندگی کے صدقے خیرات، میری ساری زندگی کی نیکیاں، میرے ساری زندگی کے اچھے اعمال اکٹھے کر لیے جائیں تو صحابہ کے ایک وہ لمحہ جو حضور کی صحبت میں گزارا ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک لمحہ جو صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں گزارا ہے میری ساری زندگی کی عبادتوں سے افضل ہے۔ قرآن کہتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا۔ حضور کے غلاموں صحابہ کے وہ صحابہ جن گھوڑوں کے اوپر بیٹھے اللہ ان گھوڑوں کی ادائیں بھی بیان کر رہا ہے، ان کے پھنکاریں بھی بیان کر رہا ہے۔
تو میں تو کہتا ہوں تو ان کی جو گھوڑے کی پھنکار ہے وہ بھی ہم سے زیادہ افضل ہے جی، کیونکہ اس کا ذکر قرآن میں آ گیا نا جی، میرا ذکر تو قرآن میں نہیں ہے، لیکن صحابی جس گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہے اس گھوڑے کا ذکر بھی قرآن میں آ رہا ہے، اس کا بھاگنا، اس کا دوڑنا، اس کا حملہ کرنا، اس کا پھنکارنا، ہاں جی، وہ بھی قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو اس لیے ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کو معصوم نہیں مانتے، حضور کی صحبت سے کی وجہ سے محفوظ مانتے ہیں۔ دیکھو معصوم صرف انبیاء بس، باقی کوئی معصوم نہیں۔ ہم ہر حضور کے جانشین کو امام مانتے ہیں، 12 کے اوپر ہم ختم نہیں کر دیتے۔ معصوم 14 نہیں، 1,26,000 کم و بیش سارے نبی معصوم تھے، اللہ کے سارے فرشتے معصوم۔ یہ نظریات، یہ سوچیں ہماری نہیں ہیں، قرآن و حدیث ان کو سپورٹ نہیں کرتا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہے، اب ان کے جانشین علماء ہوں گے، اور حضور فرماتے ہیں یہ میرے وارث ہیں، اور ہر حضور کا وارث جو مصلی پر کھڑا ہے وہ امام ہے۔ اچھا جی، ایک بات ہوگی۔ دوسری بات یہاں پر قرآن پاک نے بڑی خوبصورت کی، قبلہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، تمہارا رمضان کی راتوں میں تمہاری بیویوں کے پاس جانا حلال ہوا، وہ تمہاری لباس ہیں، تم ان کے لباس ہو۔ یہ اتنی بڑی بات کہہ دی قرآن نے کہ ہمارے 90% گھر کے جھگڑوں کا حل بتا دیا۔ اللہ کہتا ہے وہ تمہاری لباس ہے، تم ان کے لباس ہو۔ لباس کا کیا کام ہوتا ہے جناب؟ جسم کو ڈھانپنا۔ جسم ننگا ہو تو عیب دار ہے، شرمگاہ ہے، نظر پڑے گی۔ قرآن کہتا ہے کوئی حیا کر، بیوی کی باتیں جا کے دوستوں یاروں کو بتا رہا ہے، بیوی کی باتیں ادھر کر رہا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کہا۔ اللہ کہتا ہے بیوی کو بھی کچھ شرم کر، تیرا خاوند ہے، اس کی باتیں کسی کو بتا رہی، چغلیاں کرتی، غیبت کرتی ہے، خوف خدا کر، زبان بند کر۔ ہاں جی، وہ ساڑھے پنجابی کہندے نے جدو رن اکی ہوئے نا تو کہندی ہے جدو میں تیرے گھر آئی ہاں مینوں تو کدی سکھ ہی نہیں ملیا، میں تے تیرے گھر آئی ہاں، میں تے ہمیشہ دکھ ہی ویکھیا، تو میرے واسطے کیتا کی؟ ہائے ہائے ہائے، ہر ویلے شکوا، ہر ویلے فساد، ہر ویلے لڑائی، گھر بندہ بڑھیا نہیں تے سر نو دوپٹا بن لیا، آئے میں مر گئی، آئے میں مر گئی، تو میرے واسطے کی کیتا؟ تو میرے واسطے مینوں اے نہیں لے کے دیتا، اے نہیں لے کے دیتا۔ ہمارے بابے ہوری کہتے تھے کہ بے شرمے جدو نہیں سے راضی تے کلمے اندے نال خیر نال پڑھے سن، ہن کلمے پڑھ لینے تے لاج رکھ انہاں کلمیاں دی، کو حیا کر، کو شرم کر۔ کہندے اے بیان کر رہی ہیں، مینوں کچھ دیندا نہیں، میرے واسطے کیتا نہیں، جدو دی آئیاں تیرے گھر سکھ نہیں ویکھے، مینوں سچا پیار نہیں ملیا، 8 بچے جام جاندیاں، حالی سچا پیار نہیں ملیا، پھر پتہ نہیں اللہ جانے سچے پیار کہڑے شاید نہ ہیں، بچے ایویں ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی منہ بند کروایا، چپ کر جا، بندے دا کوئی عیب نہیں بیان کرنا، اللہ دا شکر کر، اس ذات کے آگے التجا کر جو دلوں کو بدلنے والا ہے۔ اگر نکما مل گیا، نکھٹو مل گیا، اگر بیکار مرد مل گئے تو دعا کر مالک میرے بھی مقدر بدل دے، مولا اس کے بھی مقدر بدل دے۔ وہ نکلے باہر تو مصلی پر بیٹھ، مولا اس کی بھی لاج رکھنا، میری بھی لاج رکھنا۔ وہ گھر سے باہر نکلے تو اس کی عزت کی حفاظت کر، تو اس کی آبرو کی حفاظت کر، تو اس کے مال کی حفاظت کر۔ وہ باہر نکلے تو اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اپنے مال کی حفاظت کرے۔ وہ پیچھے دیکھے، میرے پیچھے گھر والی بھی بیٹھی ہوئی ہے، اپنی نگاہوں کو نیچا کر کے نکلے۔ یہ دونوں کے لیے حکم تھا، تو اس کی شرمگاہ کو، تو اس کا لباس ہے، وہ تیری لباس ہے، تو اس کا حیا رکھ، تو اس کا حیا رکھ، تو اس کے حقوق پورے کر، تو اس کے حقوق پورے کر۔ یہ قرآن نے 90% گھر کے جھگڑوں کا حل اتنی سی لائن میں بتا دیا۔ مرد عورت کے عیب بیان کرنا چھوڑ دے، عورت مرد کے بیان عیب کرنا چھوڑ دے، حضرت جی گھر میں سکون ہی سکون۔ ایک صحابیہ تھی، ان کے شوہر مزدوری کیا کرتے، باہر گئے مزدوری کر کے رات کو تھکے ہوئے آئے، آنے کے بعد جیسے ہی وہ گھر میں آئے، اس عورت نے بڑے فراخ دلی سے اپنے شوہر کی آمد پر اس کو ویلکم کیا، اس کو کھانا شانا دیا، ہاتھ دھلائے، کھانا دیا۔ کھانا دینے کے بعد اس سے پوچھا کوئی حاجت ہے میرے سے؟ اس نے کہا ہاں، وظیفہ زوجیت ہوا۔ اس کے بعد جب فارغ ہو گئے تو اس نے کہا کہ مجھے ایک مسئلہ بتاؤ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی چیز دے اور واپس لے لے
تو وہ چیز واپس لینے پر شور و غل کرنا چاہیے؟ کہنے لگا نہیں، اللہ کا مال ہے، اللہ دے اس کا شکریہ، واپس لے تو اس کی مرضی، اس کی مہربانی۔ اس نے کہا پھر جب تو واپس گیا تھا نا آج صبح کام پہ، تو پیچھے سے تیرا بیٹا فوت ہو گیا تھا۔ حضرت جی اب اس عورت کا حوصلہ دیکھو جس نے بیٹے کو پیدا کیا، بیٹا فوت ہو گیا ہے، اس نے شور نہیں مچایا، باویلا نہیں کیا، اس نے گھر کو سر پہ نہیں اٹھایا، شوہر باہر سے آیا ہے، بچہ فوت ہو گیا ہے، اس نے آ کے پہلے شوہر کے ہاتھ پاؤں دھلائے، منہ دھلا کے کھانا کھلایا، حاجت پوری کروائی، پھر اس کو سمجھایا اللہ کا مال تھا، اللہ واپس لے رہا۔ حضرت جی یہ ہوتی ہیں خواتین۔ ایسی صبر والی عورت مل جائے نا تو دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے نظارے کروا دیتا ہے، یہ دنیا کے اندر ہی جنت ہے جناب۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی کپتی عورت متھے لگ جائے تو حضرت جی دنیا کے اندر ہی جہنم ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا رات کو میں تذکرہ کر رہا تھا تو وقت زیادہ ہو گیا اس لیے میں بات نہیں کر سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کروائی، چلے گئے، بہو سے نہیں ملے، آپ تشریف لائے اور آئے، جب گھر آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تو وہ مزدوری کرنے کے لیے باہر گئے ہوئے تھے، تو ان کی بہو ملی، اس سے پوچھا بیٹا کیسے حالات ہیں، گھر کا معاملات کیسے چل رہے ہیں؟ کہنے لگی بس کیا کریں جی، بڑے مشکل سے حالات چل رہے ہیں جی، روٹی پوری نہیں ہوتی، فاقے ہی فاقے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ جانتی نہیں تھی یہ کون ہے۔ اب گھوڑے پر ہی بیٹھے رہے، بیٹھے بیٹھے کہنے لگے بیٹا تیرا شوہر جب آئے نا تو اس کو پیغام دینا کہ اپنی چوکھٹ بدل لے، اپنی چوکھٹ بدل لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ حضرت نور نبوت، جہاں پر اللہ کا نبی آئے، نور اور خوشبو یہ دو چیزیں لازمی ہوتی ہیں۔ آج کسی بھی نبی کی قبر پر آپ تشریف لے جائیں، آپ کو دونوں چیزیں نظر آئیں گی، نور بھی نظر آئے گا اور خوشبو بھی نظر آئے گی۔ میں تو اپنے نبی کو جانتا ہوں جی، ہاں جی، آپ مدینے چلے جائیں جی، آپ کو وہاں پہ نور بھی نظر آئے گا، آپ کو وہاں خوشبو بھی ملے گی۔ جب اسماعیل علیہ السلام آئے، گھر میں نور نبوت دیکھا، فرمایا یہاں پہ کوئی آیا تھا؟ تو کہنے لگی ہاں ایک بابا جی آئے تھے اور چلے گئے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے کچھ کہہ کے گئے؟ کہا ہاں انہوں نے کہا ہے بیٹا چوکھٹ بدل لو۔ تو کہنے لگے تمہیں پتہ ہے وہ کون تھے؟ وہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ وہ پیغام کیا دے کے گئے؟ وہ کہنے لگے میں بھی اللہ کا نبی، تو بھی اللہ کا نبی، اور تیرے گھر نہ شکری عورت ہو، یہ مجھے گوارا نہیں، بیٹا اس عورت کو فوراً طلاق دے دے۔ طلاق دے دی، دوبارہ شادی کی، پھر آئے، پھر اسماعیل علیہ السلام باہر تھے۔ اب وہ جیسے ہی گھر میں آئے، فوراً سے پہلے وہ آئی، بہو آئی، آپ کے پیر دھلائے، ہاتھ دھلائے، ہاتھ دھلانے کے بعد ان سے کہا کچھ کھانا پینا؟ کہا نہیں بیٹا۔ پوچھا بیٹا حالات کیسے ہیں تمہارے؟ کہنے لگی اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑا کرم ہے، میرا شوہر صبح جاتا ہے جی، شام کو واپس آتا ہے، محنت مزدوری کر کے آتا ہے جی، جو اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے ہمیں عطا فرما دیتا ہے، تو بڑا احسان ہے۔ تو کہنے لگا اچھا بیٹا جب تمہارا شوہر آئے نا تو اس کو کہنا چوکھٹ کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اس چوکھٹ کو چھوڑنا نہیں۔ اور پھر جب اسماعیل علیہ السلام آئے، پھر وہی نور نبوت نظر آیا، وہ خوشبو آئی ان کو، ہاں جی۔ تو کہنے لگے کہ آج کوئی آیا تھا؟ کہنے لگی ہاں بزرگ تشریف لائے تھے۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ وہ کہنے لگے تھے بیٹا اپنے شوہر کو یہ پیغام دینا چوکھٹ کو تھام کے رکھنا، چوکھٹ چھوڑنی نہیں۔ تو کہنے لگے تمہیں پتہ ہے وہ کون تھے؟ وہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام تھے، اور وہ کہہ رہے تھے یہ عورت بہت زیادہ شکر گزار ہے، اس کو نہیں چھوڑنا۔ عورت شکر گزار ہو جائے، بندے کے کاروبار میں خود بخود اللہ برکتیں دے دیتا ہے، خود بخود راستے حضرت جی گھر سے سکون ہو نا، بندہ کاروبار پہ، دکان پہ، نوکری پہ بندہ سکون سے کھڑا ہوتا، پتہ ہوتا ہے جی پیچھے خیر ہے، عزت کو تھامنے والی بیٹھی ہے، میری لاج رکھنے والی بیٹھی ہے۔ ہمارے ماں باپ نے حضرت جی
میرے والد نے خود مجھے یہ قصہ سنایا، اور ہمیں بعض اوقات وہ ڈانٹ کے کہتے تھے تانوں کی پتہ بھوک کی چیز ہوندی ہے، تسی تے سننے تے چمچ منہ لے کے جمے ہو، اور بھوکاں سانوں پتہ کی ہوندیاں نے۔ اسی 5 دن صرف دودھ پی کے سو جاندے ساں، روٹی سانوں نصیب نہیں ہوندی سی، لیکن کدی گوانڈی نوں نہیں سی پتہ لگن دیتا سی بھوکے ستے ہیں۔ وہ لوگ تھے شکر والے لوگ تھے، صبر والے لوگ تھے۔ آج دیکھ لیں ان جیسے تو کہاں، ہم تو ان کے جوتوں تک نہیں پہنچ سکتے جناب۔ جتنا صبر، جتنا حوصلہ، جتنا شکر اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیب کیا۔ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، ہمارے پاس 7 نسلوں کا ہم پچھلی ملائیں تو ہمارے پاس اتنا مال اسباب ہے، لیکن پھر بھی ہماری زبانوں پر شکر نہیں آتے۔ جتنے پیسے ہم دیکھ چکے ہیں ہماری پچھلیاں 7 نسلوں نے نہیں دیکھے۔ ٹیڈی پیسے، آنے دوانے، دبڑیاں، یہ انہوں نے چلائے۔ ہم تو حضرت صاحب 1000 لاکھ سے کم تو نیچے خرچے نہیں کرتے۔ ساڈا تو بچہ بھی 100 روپے تو تھلے کہندا ابا جی نہیں 100 روپیہ دو، 10 روپے کی دین لو، اندے تو کچھ آؤندی نہیں۔ تو اس وقت 10 روپے تو تنخواہیں ہوتی تھی۔ لیکن ہمارے پاس کیا مسئلہ ہے، زمانہ بھی وہی ہے، رب بھی وہی ہے، لوگ بھی وہی ہیں، صرف ہمارے اندر سے شکر نکل گیا ہے، برکت اٹھا لی گئی ہے۔ آج ہمارے اندر شکر آ جائے، برکت آ جائے، میں تیری شرم رکھوں، میں تیری لاج رکھوں، تو میری لاج رکھ، اللہ ہم دونوں کی لاج رکھے گا۔ عورت بندے کی لاج رکھے، بندہ عورت کی لاج رکھے۔ حضرت صاحب اس سے بے شرم آدمی کون ہے جو گھر کے راز باہر لوگوں کو بتاتا پھرے، جو بیوی کے راز لوگوں کو بتائے؟ اس سے بے شرم آدمی ہے؟ اس سے بے غیرت عورت کون ہے جو اپنے شوہر کی باتیں باہر لوگوں کو بتائے؟ کرنا ہے تو شکر ادا کر، بھائی میرا بندہ بڑا الحمدللہ، میرا شوہر بہت زیادہ پرہیزگار، نیک، حلال کمانے والا۔ عورت کہے خبردار میرے منہ میں حرام لقمہ نہیں لانا، مجال ہے بندہ لے کے آئے، بندہ 2 نمبری کیوں کرتا ہے؟ صرف اس واسطے اولاد کہندی ابا جی اور ویکھو نا فلانے نے کھلونا لے لیا، بڈھی کہندی ہے میں سوٹ بھی لینا ہے، اے بھی لینا ہے، اے بھی لینا ہے، تو مینوں نہ لے کے دیتا تو پھر ویکھ لیں۔ بندہ بھی کہندا اچھا بھلیے لوگ کے پھر ان کو 2 نمبری لاؤنے ہیں کو حرام کما شماک کرنے کے نال دھوکا تینوں راضی کرنے، انہوں راضی کرنے دے چکراں رب نوں ناراض کر بیٹھے۔ تو یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے لباس ہو وہ تمہاری لباس۔ یہ پوری زندگی کا ایک پورا، حضرت جی ایک پورا اللہ نے تمہیں نصاب دے دیا ہے، اس طرح زندگی گزارنی ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جن کی گھر میں خواتین ہیں اللہ ان کو شرم و حیا نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی